رمضان المبارک کی ایک پرسکون رات دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان عبادت میں مشغول تھے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا اور کوئی اللہ سے مغفرت طلب کر رہا تھا۔ لیکن اسی دوران دنیا کے کچھ خطوں میں ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جنہوں نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا کر دیا، کیا یہ وہی نشانیاں جن کا ذکر رسول اللہ نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا تھا؟ خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور ایران کے حالات نے بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید دنیا ایک بڑے دوراہے پر کھڑی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایران سے قیامت کا آغاز ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت ایک یقینی حقیقت ہے، لیکن اس کا وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم نے قیامت کی کئی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں تاریخ میں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی اور دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ آج اگر ہم دنیا کے حالات دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جنگیں، سیاسی کشیدگی، قدرتی آفات اور انسانوں کے درمیان نفرت میں اضافہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو آخری زمانے کی یاد دلاتی ہیں۔ بعض لوگ ایران کے حالات کو بھی انہی نشانیوں سے جوڑتے ہیں کیونکہ اسلامی روایات میں مشرقی علاقوں اور مشرق وسطیٰ کا ذکر آتا ہے جہاں بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں بغیر تحقیق کے کسی بات کو پھیلانے سے منع کرتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا فتنہ آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ اس لیے جو بھی واقعات آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے ہیں کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اسے دنیا کی حقیقت زیادہ واضح نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ فوراً اسے قیامت کی نشانیوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ اور احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ کریں گی اور بہت زیادہ خون بہے گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی جنگیں اور سیاسی تنازعات اسی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں۔ ایران، شام، عراق اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک طویل عرصے سے کشیدگی اور تنازعات کا مرکز رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری زمانے کے واقعات کا تعلق انہی علاقوں سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قیامت کی بڑی نشانیاں بہت واضح ہیں اور وہ اچانک اور غیر معمولی انداز میں ظاہر ہوں گی۔ ان میں دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آجوج ماجوج کا خروج اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا شامل ہے۔ جب تک یہ بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی تب تک قیامت کا وقت نہیں آئے گا۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت ایران سے شروع ہو گئی ہے وہ دراصل قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا کے حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، مومن کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قیامت کی نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کو درست کر سکے۔ رمضان المبارک اسی بیداری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم واقعی آخری زمانے کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں خوف کے بجائے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا تو انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دنیا کی تمام طاقتیں، جنگیں اور سیاسی حالات اس دن بے معنی ہو جائیں گے۔ باقی رہ جائے گا تو صرف انسان کا ایمان اور اس کے اعمال۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ قیامت کہاں سے شروع ہوگی بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہوں گے۔